سائنس ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں احمد رسول نوری اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اللہ رب العزت کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اور جب انسان اپنی حدود کو کراس کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی وارننگ ضرور دیتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان اور خاص طور پر مسلمان حکومتیں شدید بے غیرتی اور بے ضمیر کا شکار ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو اب تک نہ جانے ہم پر کتنے عذاب آ چکے ہوتے اور تمام کے تمام مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ اللہ کی جانب سے دی گئی اس ڈیل کو ہم مسلمان بڑے ہی غلط اور ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے یوم حساب کو بھول چکے ہیں۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات میں ایک ہندو مندر کا افتتاح کیا گیا ہے اور یہ کام بھی سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، جس نے 14 فروری کو اس مندر کا افتتاح کرنا تھا۔ یہ ایک انتہائی گری ہوئی حرکت ہے اور اس کی واضح نشانی بھی متحدہ عرب امارات میں عذاب کی شکل میں نازل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں ایسا عذاب ہوا ہے جس نے وہاں کے تمام نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا، اور لوگ آواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ عذاب کیا ہے اور کس طرح سے آیا، اس عذاب کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں کیا کیا نقصان ہوئے ہیں، اس کی تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے ساتھیو، آج کل کے عرب حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہنود یعنی ہندوؤں کو بھی خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی معیشت بہت بڑی ہے اور انہیں خوش رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک مکمل طور پر سیاسی چال ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے صاف صاف قرآن کریم میں یہود و نصارہ اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کرنے سے مکمل طور پر منع فرمایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے یہ لوگ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کی یہ سرین خلاف ورزی پوری شدت سے جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی UAE میں 2-3 مندر بنانے کی اجازت دی گئی اور ان کا افتتاح بھی سرکاری سرپرستی میں کیا گیا ہے۔ اس بار تو ایک بہت بڑا مندر جو ابو ظبی میں تعمیر کیا گیا ہے، اس کا افتتاح پورے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ ہوا ہے اور انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کے افتتاح کے لیے بلایا گیا۔ یہ سب کرتے ہوئے عرب حکمران یہ بھول گئے ہیں یہ وہی نریندر مودی ہے جس نے 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کو نہ صرف شہید کروایا بلکہ ان کے گھر بار بھی جلا ڈالے۔ یہ شخص ایک انتہائی متشدد اور گھٹیا سوچ کا ہندو ہے جو پوری دنیا پہ ہندو راج کے خواب دیکھتا ہے۔ اس وقت نریندر مودی دوسری بار انڈیا کا وزیر اعظم ہے اور تیسری بار بھی یہ وزیر اعظم بننے کے سپنے دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے پورے انڈیا میں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور پوری دنیا کا میڈیا اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ بھی اس وقت عالمی عدالت انصاف کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں زیر سماعت ہے۔ مسئلہ کشمیر اور اس کے ساتھ جڑی ظلم و زیادتیاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی عرب حکمران سیاست اور نظریہ ضرورت کو وجہ بناتے ہوئے مسلمانوں کے اس شدید مجرم کو اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کئی مظاہرے سعودیہ عرب میں بھی واقع ہو چکے ہیں جہاں پہ نریندر مودی کو بھی پورے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے اور اس کی تمام ڈیمانڈز بھی پوری کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ ایسے تمام کے تمام اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کر چکا ہے، لیکن ہم مسلمان اس سے سبق سیکھنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی 5 ریاستوں میں سے 4 ریاستیں اس طرح شدید عذاب الہی کا شکار ہوئی ہیں جہاں پہ بے حد تباہی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ کئی دن سے متحدہ عرب امارات کی 5 ریاستوں میں شدید طوفانی بارشوں کے ساتھ ساتھ اولوں کا طوفان نازل ہوا تھا۔ ان اولوں کا سائز ایک گول بال کے برابر ہی ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ چھوٹے پتھر جتنا۔ ایک پتھر اتنی طاقت سے آسمان سے گر کر کسی بھی چیز کا ستیہ ناش کر سکتا ہے۔ آپ سکرین پر چلتی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اولوں اور بارش کے ساتھ طوفان نے کیا تباہی مچائی ہے۔ دبئی جیسے صحرائی علاقے میں اس طرح سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ یہ سب کی سب تباہی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک وارننگ ہے کہ ہم انسان کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت ہمیشہ غالب ہے اور غالب رہے گی۔ ہمیں اس چیز کا ادراک جتنا جلد ہو جائے اتنا ہی اب انسانوں کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پنگا بالکل نہیں لے سکتے۔
البتہ ہمیں اب بھی پورا یقین ہے کہ اس سارے فسانے سے بھی وہاں کے ارباب اختیار کسی قسم کا کوئی سبق نہیں سیکھیں گے اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے رہیں گے۔ ہم مسلمانوں کی یہ ذبح حالی دراصل اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین سے منہ موڑ کر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ دین کی مکمل پیروی میں ہی بھلائی ہے، یہ ہم سب بھول چکے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نریندر مودی ایدویا کی بابری مسجد توڑ کر وہاں پر مندر بنا رہا ہے اور ہم مسلمان اسے اپنے ملک میں مندر بنا کر گفٹ کر رہے ہیں۔ اس عرب سرزمین پر جہاں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ یہاں پہ کسی غیر مسلم کی کوئی جگہ نہیں۔ خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جزیرہ نمائی عرب میں کوئی یہودی باقی نہ رہنے پائے۔ آج اسی جزیرہ نمائی عرب میں اسرائیل کی ریاست بھی قائم ہے اور مسلمان ممالک بھی اس کی زیادتیوں پہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری مسجدوں کو شہید کرتے ہیں اور ان کی جگہ پر اپنی عبادت گاہیں بنا کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی جگہ مورتیاں سجا دیتے ہیں اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہماری غیرت ایمانی کو جوش بھی نہیں آتا کہ ہم سیاست کے نام پر اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین کبھی بھی تم مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ہمیشہ دوستی کا جھانسا دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اس وقت انڈیا اپنا اثر و رسوخ عرب ممالک میں بہت حد تک پھیلا چکا ہے۔ آئے روز ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے مسلمانوں کو انتہائی گھٹیا اور مضمون دھمکیاں بھی ملتی ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور عبادت تک محفوظ نہیں ہے، اور وہ دن بھی دور نہیں کہ جب ہماری اسی بے حسی اور بےغیرتی کی وجہ سے ان کافر ملکوں میں مسلمانوں کو اپنا دین اور ایمان چھپا کر انہی مشرکین کا دین بھی اپنانا پڑے گا۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب پہلے بھی تاریخ میں ہو چکا ہے۔ جب اندلس پر قبضہ ہوا تو وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو جان بچانے کے لیے عیسائی مذہب اپنانا پڑا۔ ہماری وہ یادیں اندلس میں آج بھی ہماری بربادیوں کا نوحہ بن کر موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، اور تاریخ سے سبق سیکھنا بھی کیوں ہے جب ہمارے پاس ہمارے دین میں واضح احکامات موجود ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہم اللہ رب العزت کے اس دین کے صحیح معنوں میں علمدار بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔